ڈیفینیٹلی یہ ملزم کو ہوگا, استغاثہ کو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ سابقہ جج ارشد ملک کی ویڈیو میں یہ واضح ہے جن میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے دباؤ کے تحت کیے گئے, کیا میاں نواز شریف کی سزا کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ اگر تو جج صاحب کی اپنی حیثیت مشکوک ہو جائے, جو کہ ہو گئی ہے, تو اس طرح کی صورتحال میں جو پرانے ہمارے پاس جو پریسیڈنٹس ہیں اس کے تحت ری ٹرائل آرڈر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ری ٹرائل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو شروع سے ہی جس پروسیجر کو فالو کیا گیا تھا وہ ڈیو پروسیس کے مطابق نہیں تھا, وہ آئین کے مطابق نہیں تھا, وہ قانون کے مطابق نہیں تھا. مثلا پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے ساری انویسٹیگیشن کو سپروائز کیا اور سارے کیس کو تقریباً خود ہی انویسٹیگیٹ کر ڈالا, اور اس کے بعد جب معاملہ پروسیکیوشن میں گیا تو انہوں نے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیا, اور وہ مانیٹرنگ جج جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے پروسیکیوشن کی. اور پھر چیئرمین نیب کا یہ فنکشن ہے کہ ریفرنس فائلنگ جو ہے وہ چیئرمین نیب نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے کرنی ہے مٹیریل کو اپریز کرنے کے بعد. یہاں پہ سپریم کورٹ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کریں, بلکہ ان کو احکامات جاری کر دیے کہ آپ ریفرنس فائل کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خلاف قانون تھیں, خلاف آئین تھیں. اور لیکن افسوس یہی ہے کہ یہ جو وکلا ہیں میاں نواز شریف کے, انہوں نے یہ پوائنٹس جو ہیں دو ٹوک طریقے سے نہیں اٹھائے. اور جب سے پاکستان میں یہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے, ہمارے وکلا جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس, لا پوائنٹس یا جورسڈکشن کے جو ایشوز ہیں کورٹ کے سامنے اٹھانے سے کتراتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ججز جب اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ کی یہ لمٹس ہیں, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. مثلا آئین کا آرٹیکل 175 ہے, اس کی کلاس 2 ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ماں سوائے اس اختیار کے جو کہ اس کو آئین اور قانون نے دیا ہے. یہ آرٹیکل انگریزی میں لکھا ہوا ہے جس پہ ایگزیکٹ لینگویج ہے, نو کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن save which is conferred on it by the constitution or the law. یہ بالکل بڑا واضح آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور کانسٹیٹیوشن کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ جورسڈکشنز کنفر کرتے ہیں سپریم کورٹس پر, ہائی کورٹس پر, وہ سارے آرٹیکل یہ آرٹیکل 175(2) کے تابع ہیں. آرٹیکل جو 184(3) ہے جو سپریم کورٹ نے جس کے تحت پاناما کیس کو سننا شروع کیا تھا, اگر 184(3) کی آپ لیٹسٹ ورژن پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175. وہ بھی سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175 184(3). لیکن یہاں پر انہوں نے آرٹیکل 175 کلاس 2 سے مبرہ اس کو ٹریٹ کر کے تو ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ایک اب کیونکہ ہم لوگ آپ سب سمجھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں, وہ یہ سزا معطلی کے بعد مسلم لیگ نون کو کیا کرنا ہے اور سزا معطل ہونے کے بعد ہوگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل بالکل نئے سر سے شروع ہو جائے؟ دیکھیں ان میں جو فلیگ شپ میں تو بری ہو چکے ہیں میاں صاحب جی, اور العزیزیہ میں کنوکشن ہوئی ہے, لیکن العزیزیہ میں بھی آن میڈیکل گراؤنڈز ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. اور وہ جو تیسرا ریفرنس ہے, وہ جو پہلا ریفرنس ہے ایون فیلڈ کا, اس میں بھی سزا معطل ہوئی ہے. تو 3 سزائیں تقریباً, یہ سزا تو اب معطل ہی ہے فی الحال. اب تو انہوں نے مین کیس کا فیصلہ کرنا ہے. تو فی الحال تو ان کے وکلا کو چاہیے کہ یہ مین کیس کا جو فیصلہ ہے جلدی سے کرائیں. اور جیسے میں نے کہا مین کیس میں اب 2 چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں, اور وہ وکلا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں آرگیو کرتے ہیں, کیونکہ ری ٹرائل تو اس میں اب ڈیفینیٹ ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی عدالتی سسٹم جو ہے اس فیصلے کو مینٹین کرے اور ری ٹرائل آرڈر نہ کرے.
لیکن میاں صاحب کے وکلا کو چاہیے کہ ری ٹرائل تو ان اینی کیس وہ تو اس طرف تو معاملہ جا سکتا ہے، لیکن وہ ری ٹرائل کی خاطر یہ نہ کریں کہ ایکویٹل کی پلی جو کہ بڑی اسٹرانگ ہے ان کی، جس سے کہ وہ سارے ٹرائل سے بچ سکتے ہیں، ان کو ایکویٹل کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ ری ٹرائل تو میں سمجھتا ہوں کسی وکیل کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. ری ٹرائل تو جیسے ہی یہ کورٹ کے سامنے جائے گا، کورٹ یہ تمام فیکٹس کو سامنے رکھ کے ری ٹرائل آرڈر کر دے گی. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ وکلا چاہیے، اور وکلا کی اگر ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسی لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اسرٹ کریں، وہ محنت کریں، کیس کو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے، قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے، جوڈیشل پریسیڈنٹس اور پریسیڈنٹس تو بعد میں آئیں گے، ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ، ڈائریکٹ اسٹیچوٹس کا ٹیکسٹ سامنے رکھیں، اور اس کے دھارے پہ، اس کے ٹچ سٹون پہ وہ عدالت کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ باور کرائیں کہ فرام اٹس انسیپشن، یعنی آغاز سے ہی یہ کیس جو ہے، یہ تمام سٹیپس اس میں جو ہے وہ غیر قانونی ہیں. اور اس کیس میں جو موجودہ صورتحال ہے، وہ اگر آپ ان کو ایکوٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں پاکستان کی، وہ انویسٹیگیٹر بھی ہیں، وہ پروسیکیوٹر بھی ہیں، اور وہ ایڈجوڈیکیٹر بھی ہیں. یہ تینوں رول عدالتوں کو نہ تو آئین نے دیے ہیں اور نہ قانون نے دیے ہیں. لہذا وکلا اگر اس کیس میں اسرٹ کریں، محنت کر کے جائیں، تو وہ ایکویٹل اس میں بالکل حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہوا اور وہ زیادہ اس پہ اس وقت جلدی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کیس میں کوئی یعنی اسرٹ کریں یا کوئی ایفرٹ کریں، تو پھر میرا مطلب ہے کہ پھر